لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والقران المجيد بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بعيد تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها كلم نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الايكه وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد افعينا بالخلق الاول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى في موضع اخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. معزز سامعین کرام، محاضرین جمعہ، سب سے پہلے اس وقت لا شریک کی تعریف و توصیف، خوبی اور بڑائی، عظمتوں کی بلائی بیان کرتی ذات کو دیکھا ہے جس نے ہمیں اس دائرے فانی کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا کر کے یوں بیکار نہیں چھوڑ دیا بلکہ ہمارے لیے ہر قسم کی نعمتوں کو مہیا فرمایا۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے ہو۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ضلالت کے راستے سے نکال کر ہمیں صراط مستقیم پر لا کر دیا۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ اس میں سے سب سے اعلیٰ اور اشرف مقام انسان کو عطا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا فضل و احسان ہے کہ ہم انسانوں کو اشرف و اعلیٰ مقام عطا کیا، اور مزید برآں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام جیسی نعمت سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ اگر ان مخلوقات میں غور کیا جائے تو ہر ایک چیز اپنی جگہ پر ایک عجوبہ نظر آئے۔ آپ
اپنے وجود کو لے لی۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار تعداد میں پیدا فرمایا اور تمام کی شکلیں صورتیں الگ الگ جدا گانا ایک دوسرے سے ملتی نہیں، وہ پہچانے جاتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو دو آنکھ سے نوازا جس سے ہم دنیا کا مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ کے اندر کون سی ایسی قوت رکھی ہے کہ جس سے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے دو کان دیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سی ایسی قوت رکھی ہے کان کے اندر کہ جس سے ہم دنیا کی آواز کو سنتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عقل و شعور سے نوازا، اور جو چیزیں ہم اس دنیا کے اندر دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں تو صحیح اور غلط چیزوں کے درمیان عقل کے ذریعہ ہم تمیز پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طریقے سے اور مخلوقات کو پیدا فرمایا جس کے بارے میں غور کریں گے تو آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ شہد کی مکھی یہ پھول وغیرہ کا رس چوستی اور اس سے دو چیزیں بنتی، ایک تو شہد ہے جو انتہائی لذیذ اور مفید چیز، اور دوسری چیز زہریلا مادہ ہے جو شہد کی مکھی کے جسم کے اندر آ جاتا ہے۔ جب کوئی انسان اس کو چھیڑتا ہے تو اسے وہ ڈستی ہے جس سے سخت جلن پیدا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سے گائے کو لے، گائے گھاس وغیرہ کھاتی ہے اور اس سے دو چیزیں حاصل ہوتی ہیں، ایک گوبر کی شکل میں جس کو ہم ایندھن کے طور پر یا جلاون کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور دوسری چیز دودھ ہے جو بہت ہی مفید چیز ہے، مفید پینے کی چیز ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے گائے کے اندر کون سی ایسی مشین رکھی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ دونوں چیزیں الگ ہوتی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سے یہ پوری کائنات کا نظام ہے۔ یہ کائنات بے شمار سیارے اس کے اندر موجود اور ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں، وہ اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے دائرے میں گھوم رہے ہیں لیکن ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی کاریگری ہے۔ اسی طریقے سے اسی سیاروں میں سے سورج ہے، سورج کی روشنی جب سے دنیا قائم ہے اس وقت سے یہ دیتا چلا آ رہا ہے اور قیامت تک دیتا چلا جائے گا، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سی ایسی توانائی اور قوت رکھتی ہے کہ یہ اتنے دنوں سے دودھ دیتا چلا آ رہا ہے، کوئی کمی پیدا نہیں ہوتی۔ ہم اس دنیا کے اندر روشنی حاصل کرنے کے لیے ایک معمولی چراغ جلاتے ہیں تو اس کے اندر تیل اور ایندھن ڈالنے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ایک عجیب نظام ہے، اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ اس کے اندر یہ سورج ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا روشن ہے، اس کی روشنی کے اندر کوئی کمی پیدا نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے اور بے شمار مخلوقات ہیں، اگر آپ ان مخلوقات کے بارے میں غور کریں تو آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ یہ چیونٹی ایک معمولی چیونٹی ہے، اس سے چھوٹے چھوٹے اور کیڑے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے چھوٹے کیڑوں کو کس مشین سے پیدا کیا؟ انسان اگر کوئی چیز بناتا ہے تو
اس کے لیے اس کے بے شمار آنوں کی ضرورت پڑتی ہے تب کوئی چیز تیار ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیونکہ اس چھوٹے کیڑے کو اپنی قدرت سے تیار کیا ہے، اور وہ اس کیڑے کے اندر وہ تمام اعضاء موجود ہیں جو بڑے سے بڑے جانور کے اندر ہوتے ہیں، ہاتھ، پاؤں، کان، ناک، آنکھ، پاؤں اور جگر وغیرہ جسمانی نظام جو بڑے سے بڑے جانور کے اندر ہوتے ہیں، وہ تمام نظام اس کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس کو پیدا فرمایا۔ آپ غور کریں گے تو آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ اس کے علاوہ اور بے شمار مخلوقات ہیں جس کے بارے میں آپ غور کریں گے تو آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ تو اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام مقدس ہے جس کی چھوٹی سی صورت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ عصر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے زمانے کی، تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جن لوگوں نے ایمان لایا اور عمل صالح کیا اور حق کی وصیت کی اور صبر کی تلقین کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھایا کہ زمانہ شاہد ہے، گواہ ہے کہ جن لوگوں کی زندگی اس صورت کے اندر جو چار صفات بیان کیے گئے ہیں اس سے آگے اور خالی ہو کر گزری ہے، ان کی زندگی گھاٹے کی زندگی ہے، اور جن لوگوں کی زندگی ان چار صفات سے متصف ہوگی ان کی زندگی کامیاب زندگی ہوگی۔ اسی طریقے سے زمانہ سے مراد تینوں زمانہ، ماضی، حال، مستقبل۔ ان الانسان لفی خسر، لفظ انسان آیا، انسان سے جیسے انسان مراد تمام انسان، یعنی جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آنے والے ہیں وہ تمام کے تمام انسان مراد۔ لفی خسر، خسارے میں، گھاٹے میں، معمولی نقصان کو بھی خسارہ کرتے ہیں اور زیادہ نقصان کو بھی خسارہ کرتے ہیں۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جن لوگوں نے ایمان لایا۔ ایمان سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے نبیوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، ان تمام چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ان میں سے کسی کے اوپر بھی اگر ہمارا ایمان نہیں ہوگا تو ایسی صورت میں ہماری زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جن لوگوں نے عمل صالح کیا۔ عمل صالح سے وہ تمام اعمال مراد ہیں۔ عمل صالح کا دائرہ بہت ہی وسیع ہے۔ عمل صالح سے مراد وہ تمام اعمال ہیں جو اسلام کے اصول اور ضابطے کے مطابق انجام دیا گیا ہو، چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو، اخلاق و معاملات سے ہو، لین دین سے ہو، خرید و فروخت سے ہو، شادی بیاہ سے ہو، یا زندگی کے جس گوشے سے بھی اس کا تعلق ہو، اگر اسلام کے اصول کے مطابق انجام دیا گیا ہو تو ایسی صورت میں وہ عمل نیک عمل کہلائے۔ اور یہی عمل اگر اسلام کے اصول اور ضابطے کے مطابق انجام نہ دیا گیا ہو تو ایسی صورت میں وہ عمل نیک عمل نہیں رہتا۔ جیسے نماز، روزہ، حج، زکات، یہ تمام اعمال اسلام کے بنیادی ارکان میں سے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، لیکن اسلام کے اصول کے مطابق اگر یہ اعمال انجام نہ دیا گیا ہو تو ایسی صورت میں یہ عمل نیک عمل نہیں رہ جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من صلی یرائی فقط اشرک ومن صام یرائی فقط اشرک ومن تصدق یرائی فقط اشرک۔
جس نے دکھانے کے لیے نماز ادا کی تاکہ کہ اس نشے کیا، جس نے دکھانے کے لیے روزہ رکھا تاکہ کہ اس نشے کیا، جس نے دکھانے کے لیے صدقہ و خیرات کیا تاکہ کہ اس نشے کیا۔ نماز ایمان کے بعد اسلام کا دوسرا رکن ہے اور بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اور اسی طریقے سے روزہ ہے، روزہ کی بہت ہی فضیلت ہے۔ روزہ کے بارے میں حدیث قدسی کے اندر ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، تمام اعمال کی نیکیاں مبین ہے، ایک گناہ سے 700 گنا تک نیکیاں ہیں، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین نہیں کیا ہے، بلکہ اس کے بارے میں کہا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ لیکن اگر ریا نمود کا دخل ہو تو ایسی صورت میں یہ عبادت نہیں رہ جاتی بلکہ شرک قرار پاتا ہے، اور شرک ایک ایسا گناہ ہے جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو بھی ہم عمل کرتے ہیں اس کے اندر ہمیں اخلاص پیدا کرنا چاہیے، کیونکہ بغیر اخلاص کے کوئی بھی عمل ہمارا قابل قبول نہیں۔ اسی طریقے سے ایمان کے اندر بھی اخلاص ضروری ہے۔ اگر ایمان کے اندر اخلاص نہیں تو ایسی صورت میں نفاق ہے۔ اور آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین موجود تھے، وہ لوگ بظاہر ان لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، حقیقت میں دل کے اندر ان کے اندر ایمان نہیں تھا، بلکہ اسلام اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اسلام قبول کیا تھا یا اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اسلام قبول کیا تھا۔ تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تمام اعمال کو، وہ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حج کرتے تھے، لیکن تمام اعمال کو باطل کرا دیا، اور اسی دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ٹھکانہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں قرار دیا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے ایمان کے اندر اخلاص پیدا کریں، اور اس کے بعد ہم جو بھی عمل کریں، چاہے عبادات سے اس کا تعلق ہو یا اخلاق و معاملات سے تعلق ہو، شادی بیاہ سے تعلق ہو، خرید و فروخت سے تعلق ہو، اس کے اندر اخلاص پیدا کریں۔ اگر ہم اخلاص کے ساتھ عمل کریں گے تو ایسی صورت میں ہمارے یہ اعمال قابل قبول ہوں گے، ہم اس کے اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے۔ اور اگر ہمارے اندر اخلاص نہیں ہوگا تو ایسی صورت میں ہمارے تمام اعمال باطل قرار پائیں گے اور اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ آپ اس دنیا کے اندر محنت کرتے ہیں، تگودو کرتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے ہیں، اور اس کا اجر اگر آپ کو نہ ملے تو آپ کو کتنا افسوس ہوگا، سوچنے کی بات۔ تو اس دنیا کے اندر جو زندگی ہم لوگوں کو ملی ہے، انسان کو ملی ہے، تو اس دنیا کے اندر عارضی زندگی ہے، یہ دارالعمل ہے، آخرت کی کھیتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس دنیا کے اندر ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ عمل کریں، تاکہ ہم اس کے اجر و ثواب کا مستحق بنیں۔ اور پوری زندگی اگر ہم محنت کرتے رہیں اور ہمارے اندر اخلاص نہ ہو تو ایسی صورت میں ہم اجر و ثواب کے مستحق نہیں ہوں گے۔ اور ہر ایک شخص یہی چاہتا ہے کہ جو بھی ہم محنت کرتے ہیں ہمیں اس کی مزدوری ملنی چاہیے، اور اس کی مزدوری ملنے میں خوشی ہے۔ تو اسی طریقے سے اس دنیاوی زندگی جو ہمیں ملی ہے وہ آخرت کی تیاری کے لیے ملی، اس لیے ہمیں اس دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر کے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، اور اپنی
آخرت کی زندگی کو سنوارنا چاہیے، کیونکہ یہ دنیاوی زندگی عارضی ہے اور یہ فانی ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اور تیسری صفت ہے حق کی وصیت کرنا، یعنی دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کرتے رہنا۔ یہ ایک اہم فریضہ ہے۔ اس فریضے کی ادائیگی نہ کرنے کی صورت میں ہماری زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس کی مثال گزشتہ قوموں میں گزر چکی ہے۔ بنی اسرائیل کا نام آپ لوگ سنے ہوں گے۔ بنی اسرائیل ایک قوم گزری ہے، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احترام کا دن جمعہ کے دن کو قرار دیا گیا تھا، لیکن ان لوگوں نے جمعہ کے دن کو ٹکرا دیا اور اپنے اوپر احترام کا دن سنیچر کے دن کو قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش شروع ہوئی۔ پورے ہفتے میں مچھلیاں نظر میں نہیں آتی اور سنیچر کے دن مچھلیاں کنارے آ جاتی، اچھلتی کودتی تھی۔ کچھ دنوں تک تو وہ لوگ رکے رہے، لیکن آخرکار فتنے میں پڑ گئے اور ہیلا بہانا سے مچھلیاں مارنا شروع کیا۔ وہ اس طرح کہ جب کنارے مچھلیاں آ جاتی تھی تو ڈوری میں پھنسا لیتے تھے یا کنارے گڈھا کر لیتے تھے اور مچھلیوں کو اس گڈھے میں رکھ لیتے تھے اور اتوار کو مارتے تھے اور کھاتے تھے۔ دیکھا دیکھی بہت سارے لوگ اس فتنے میں پڑ گئے اور دوسری جماعت تھی جو مچھلیاں تو نہیں مارتی لیکن ان لوگوں کے ساتھ گلے ملے رہتی، اور تیسری جماعت مچھلیاں مارنے والوں کو روکتے رہے اور نہ ماننے کی صورت میں ان لوگوں نے علاحدگی اختیار کر لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو جماعتوں پر جو مچھلیاں مارتی تھی یا مچھلیاں تو نہیں مارتی تھی لیکن گلے ملے جاتی تھی، ان دونوں پر اللہ کا عذاب آیا اور ان دونوں جماعتوں کو بندر بنا دیا گیا۔ اور تیسری جماعت جو بالکل علاحدگی اختیار کر لیا اس کو نجات ملی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر، یعنی بھلائی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا، یہ ایک اہم فریضہ ہے، اور اس فریضے کی ادائیگی نہ کرنے کی صورت میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہماری زندگی ناکامی سے دوچار ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس دنیا کے اندر ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ آئے، جو خرابیاں آئے، اس کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ روکنے کے بارے میں حدیث میں ہے کہ ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے، اور زبان سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو دل سے اس کو برا سمجھے۔ یہ سب سے کمزور درجے کا ایمان۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس فریضے کو ہم ادائیگی کرتے رہیں تاکہ ہماری زندگی کامیاب ہو۔ اور چوتھی صفت ہے وتواصوا بالصبر، یعنی دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے راستے میں جو اذیتیں اور تکلیفیں پہنچے اس پر صبر کی تلقین کرتے رہنا۔ یہ چار صفات ہیں۔ جن لوگوں کی زندگی ان چار صفات سے متصف ہوگی ان کی زندگی کامیاب زندگی ہوگی، اور جن لوگوں کی زندگی ان چار صفات سے عاری اور خالی ہوگی ان کی زندگی ناکام ہوگی، اور جن لوگوں کی زندگی کامیاب ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ یہ سورہ بقرہ کی ابتدائی چند آیات، اس کی ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حروف مقطعات سے کی ہے۔
حروف مقاطعات کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. الف لام میم اس کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ کتاب یعنی قرآن مقدس یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ہدی للمتقین جو متقیوں کے لیے ہدایت ہے. مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے السائرون الی التقوی جو متقی بننا چاہتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب متقی وہ لوگ ہیں جو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. غیب سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کے فرشتے، آخرت، تقدیر یہ چیزیں دکھائی نہیں دیتی، لیکن ان چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے. ان میں سے کسی کے اوپر بھی اگر ہمارا ایمان نہیں ہوگا تو ایسی صورت میں ہماری زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی. یقیمون الصلاۃ اور نماز کو ہمیشہ کے ساتھ کام قائم کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ کبھی ادا کیا اور کبھی چھوڑ دیا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور ہم نے جو روزی دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. سخاوت و فیاضی یہ متقیوں کی صفت، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا متقیوں کی صفت ہے. اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کے اندر برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد سامنے آ جاتی ہے. اور خرچ نہ کرنے سے آفت و مصیبت آ سکتی ہے، فکرے میں پڑ سکتے ہیں. اس کی دو مثالیں غالباً مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ایک مسافر سفر کر رہا تھا، اس نے بادل میں سے آواز سنا اس کے حقیقت فلاں کہ فلاں کے باغ کو سیراب کرو. چنانچہ جب یہ آواز بادل میں سے اس نے سنا تو اس کے اندر تجسس پیدا ہوا، معلوم کرنے کا جذبہ پیدا ہوا کہ کون ایسا بزرگ ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہے. جب بارش ہوتی ہے تو اس بارش کے ساتھ ساتھ وہ مسافر چلتا ہے یہاں تک کہ ایک باغ میں پہنچتا ہے. باغ میں دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ آدمی پانی ادھر ادھر کر رہا ہے، اپنے باغ کو سیراب کر رہا ہے. اس نے باغ والے سے پوچھا کہ ماں اسم کا آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے وہی نام بتایا جو بادل میں سے اس نے سنا تھا. لیکن اس نے پوچھا کہ میرا نام آپ نے کیوں پوچھا، کیا بات؟ تو اس مسافر نے کہا میں نے آپ کا نام اس لیے پوچھا کہ یہ پانی جس سے آپ اپنے باغ کو سیراب کر رہے ہیں جس بادل سے برسا ہے اس میں سے میں نے آواز سنا کہ فلاں کے باغ کو سیراب کرو، یہی نام بتایا. اس لیے میں نے پوچھا تو آپ یہ بتائیے کہ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں یا باغ کی آمدنی میں سے کس طرح خرچ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہے. تو اس باغ والے نے کہا کہ اس باغ کی آمدنی میں سے میں 3 حصے کرتا ہوں. ایک حصہ باغ سے خرچ کے لیے رکھتا ہوں، دوسرا حصہ اپنے بال بچوں کے لیے رکھتا ہوں، اور تیسرا حصہ غربا مساکین اور دین کے راستے میں خرچ کر ڈالتا ہوں. یہی میرا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہے. اس کے ٹھیک الٹا ایک دوسری مثال ہے، دوسرا واقعہ ہے جو قرآن کے سورہ نون کے اندر بیان کیا گیا ہے. ایک باغ والے کا قصہ. ایک باغ والا تھا، وہ غربا مساکین پر اور دین کے راستے میں بہت زیادہ مال و دولت خرچ کرتا تھا. تو اس کے باغ کے اندر بہت زیادہ پھل آیا، لیکن جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے بال بچوں نے، ان کی اولاد نے حساب و کتاب کیا تو دیکھا کہ بہت زیادہ مال و دولت ہمارے باپ غربا و مساکین پر خرچ کر ڈالتے ہیں. ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ غربا مساکین کو حق کو روک لیں اور اس طرح ہم آزاد ہو جائیں گے. اس کے لیے ان لوگوں نے منصوبہ بنایا کہ ہم باغ کے پھل کو توڑنے کے لیے رات کی تاریکی میں جائیں گے. اگر دن میں جاتے ہیں تو غربا مساکین پہنچ ہی جائیں گے اور سرما حضوری میں ہم کو کچھ نہ کچھ دینا ہی پڑے گا. چنانچہ منصوبہ کے مطابق وہ لوگ باغ کے پاس
رات کی تاریکی پہنچتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ بات کا نام و نشان نہیں، جل کر راکھ ہو گیا ہے۔ ان لوگوں کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ ہماری بدنیتی کا انجام ہے، لیکن بات گزر چکی تھی، جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ ان لوگوں کو اب کفے افسوس ملنا پڑا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں حاصل ہوا۔ ان دونوں واقعات سے معلوم ہوا کہ اللہ کے راستے میں غربا مساکین اور دین کے راستے میں مال و دولت کو خرچ کرنے سے مال کے اندر برکت ہوتی ہے، مال کے اندر کمی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل آ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو نعمت دی ہے اس میں سے ہم دین کے راستے میں خرچ کرتے رہیں، چاہے غربا مساکین ہو یا مساجد یا مدارس ہوں، ان کا تعاون کرتے رہیں، کیونکہ یہ نیک کام ہے۔ اور مدرسہ ایسی جگہ ہے جس کے بارے میں حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے وہ دنیا کا سب سے بہترین انسان ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت اور تعلیم میں ہم تعاون کرتے رہیں، اور یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ اس لیے یہ نیک کام ہمیں انجام دینا چاہیے، اور اس کے لیے ہم دینی تعلیم سے اپنے آپ کو آراستہ کریں، اور اسی طریقے سے اپنے بال بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں، تاکہ صحیح راستہ ہم معلوم کر سکیں، اور صحیح راستہ معلوم کر کے ہم اس پر عمل کر سکیں اور ہمارے لیے ذریعے نجات بن سکے۔ کیونکہ یہ دنیا عارضی ہے، اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ دنیا ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے ملی، اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو بھی ہم عمل کرتے ہیں وہ خلوصیت کے ساتھ عمل کریں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں کی صفت بیان فرماتا ہے، الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ متقی وہ لوگ ہیں جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے، اور ان کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء پر اتاری گئی ہے، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت کیا چیز؟ یہ دنیا جس میں ہم جی رہے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ یہ عارضی ہے، اس دنیا کی چیزیں جیسے بادل فنا ہوتی جا رہی ہیں، اور جتنے جاندار ہیں یکے بادل موت سے دوچار ہو رہے۔ یہ سلسلہ ابھی چل رہا ہے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی اسرافیل علیہ السلام کو سور میں پھونک مارنے کا حکم دے گا۔ جب وہ سور میں پھونک مارے گا تو یہ دنیا کے جتنے جاندار چیزیں ہیں یہ مر جائیں گے، اور اس دنیاوی نظام کو جو ہم دیکھ رہے ہیں، زمین آسمان سورج چاند ستارے، یہ سب درہم برہم ہو جائیں گے اور پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی دوسرا سور میں پھونک مارنے کا حکم دے گا، اور اسرافیل علیہ السلام دوسری بار سور میں پھونک ماریں گے تو جتنے جاندار ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں گے، اور انسان اور جنات کا دنیاوی زندگی کا حساب و کتاب ہوگا میدان حشر میں، اور حساب و کتاب کے بعد
جس کے اعمال کا پلہ نیک اعمال کا پلہ بھاری ہوگا ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا، اور جن لوگوں کے برے اعمال کا پلہ بھاری ہوگا ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور جنت اور جہنم کے اندر جو زندگی ملے گی وہ زندگی کبھی ختم نہ ہو، اس کے اندر موت نہیں آئے گی۔ جو جنت میں جائیں گے جنتی ہوں گے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے جہنم کے اندر جو لوگ جائیں گے تو اس کے لیے دردناک سزائیں ہوں گی۔ آگ کے اندر جلایا جائے گا، سانپ اور بچھو ہوں گے اور مختلف قسم کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ جس طرح جنت میں بے شمار نعمتیں ہیں، اسی طریقے سے جہنم کے اندر عذاب کی مختلف شکلیں ہیں جس میں وہ گرفتار رہیں گے، مبتلا رہیں گے۔ تو یہ دنیاوی زندگی اسی آخرت کی زندگی کی تیاری کے لیے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جن اور انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ اور عبادت کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا۔ دین اسلام کی صورت، دین اسلام کے اندر اوامر و نواہی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور کچھ چیزوں سے منع کیا گیا، حرام قرار دیا گیا ہے۔ ان دونوں کا لحاظ کرتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنی ہے دین اسلام کے مطابق، کتاب و سنت کی مطابق، کتاب و سنت کی شکل میں ہمیں جو دین اسلام دیا ہے وہ آخرت کی تیاری کے لیے دیا ہے۔ دین اسلام کے اوپر عمل کریں گے تو آپ کا ٹھکانہ جنت ہوگا، اور اگر اس نظام کے خلاف زندگی گزاریں گے تو ایسی صورت میں آپ کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، کیونکہ دین اسلام کے علاوہ اس دنیا کے اندر کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو آخرت کی کامیابی کی ضمانت دیتا ہو۔ صرف دین اسلامی ایک ایسا مذہب ہے جو آخرت کی زندگی کی کامیابی کی ضمانت دیتا ہے، اور اس کے اوپر چل کر ہم آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس کے خلاف اگر ہماری زندگی گزرے گی، چاہے جو بھی نظام ہو، چاہے وہ جمہوریت ہو، چاہے کمیونزم ہو، چاہے دنیا کے اندر دین اسلام کے خلاف جو بھی نظام ہو، اس کے مطابق زندگی گزار کر انسان کامیابی نہیں حاصل کر سکتا۔ کامیابی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام جیسی نعمت سے نوازا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کو معلوم کرنا چاہیے، اور اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی ایسا نظام نہیں جو جس پر چل کر ہم کامیابی حاصل کر سکیں۔ ان چند صفات کے بیان فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بیان فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہی لوگ ہدایت پہ اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ دین اسلام کو معلوم کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اب آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔